کے بیچوں بیچ کوئی صاحب ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی کشتی بان ہے، کشتی چلانے والا کشتی چلا رہا ہے، دور روئی سے اشارے کر رہا ہے کہ صاحب مجھے دریا کے اس پار جانا ہے، اس کنارے پہ جانا ہے، مجھے اس کنارے پہ لے جاؤ۔ حضرت اسی سمت چلے آ رہے ہیں، جب کنارے کے قریب پہنچے تو وہ سائل دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ کشتی نہیں ہے، کشتی بان نہیں ہے، یہ تو مسلح پہ کھڑا ہوا ایک درویش ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ مسلح پانی میں ڈوبتا ہے، نہ صاحب پانی پہ ڈوبتا ہے۔ عقل حیران رہ گئی، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے کشتی والے کی تلاش تھی، تو میں سمجھا شاید آپ کشتی چلا رہے ہیں، معاف کیجئے میں تو کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ فرمایا تجھے دریا کے اس پار جانا ہے، کشتی سے کیا تعلق ہے، اس پار کنارے جانا ہے، مسلح پہ کھڑا ہو جا، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے اور یا جنید کہنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا دار بندہ، مسئلہ حل ہو گیا، انتظار ختم ہو گیا، کب کشتی والا آئے مجھے اس کنارے پہ لے کے جائے۔ مسلح کے اوپر کھڑا ہو گیا، ہاتھ میں وقت کے غوث کا ہاتھ ہے، یا جنید کہتا جا رہا ہے، مسلح پانی پہ تیرتا جا رہا ہے۔ جب دریا کے بیچوں بیچ پہنچا، اس دنیا دار بندے کے دل میں خیال آیا یار عجب معاملہ ہے، یا جنید کہہ رہا ہے، یا اللہ کیوں نہیں کہہ رہا؟ اللہ کا نام لے یار، بندے کو پکارنا میں کوئی بات ہے، رب کو پکار، بس یا اللہ کہنا شروع کر دیا، جنید کو پکارنا ختم ہو گیا، اللہ کر رہا، یا اللہ یا جنید ختم، یوں ہی یا اللہ کہنا شروع کیا۔ وہ صاحب بیچارہ پانی کے اندر ڈوبنے لگا۔ جنید بغدادی نے دیکھا کہ میرا ہاتھ پکڑا پانی میں ڈوب رہا ہے، فرمایا کیا ہوا، کیوں ڈوب رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں بابا جی، میں نے یا جنید کہنا چھوڑ دیا، یا اللہ کہنا شروع کر دیا ہے، پانی سے کھینچ کے مسلح پہ کھڑا کیا، فرمایا ابھی تک تو جنید تک نہیں پہنچا، رب تک رب تک کیسے پہنچ سکتا ہے، پہلے جنید تک تو پہنچے۔ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہوں میں جب گم ہوا تو نظر آیا مجھے۔ عرش کا رحمان فرماتا ہے وَقُولُ مَعَ الصَّادِقِينَ، آ جاؤ نا میری ساتھوں کی صحبت میں، میرے یاروں کی صحبت میں آ جاؤ، میرے یاروں کی قرابت میں آ جاؤ، میرے یاروں کے پہلو میں بیٹھو گے تو پھر کمال تمہارا نہیں ہے، کمال ان کا ہے۔ جب کمال والوں کے پاس بیٹھو گے تو پھر کمال ہی پا جاؤ، سچوں کے پاس بیٹھو گے تو پھر سچی ہو جاؤ گے، صالح کے پاس بیٹھیں گے تو پھر صالح ہو جاؤ گے۔ ہاں جب میرے قرب والوں کے پاس بیٹھو گے تو پھر میرا قرب ہی پا جاؤ گے۔ جب میرے جلووں میں گم ہونے والوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو پھر انہی کی طرح میرے جلووں میں گم رہنے لگو گے، اور جب میرے جلووں میں گم رہنے کا سلیقہ سیکھ لیا، جب یہ پھر حجاب کے پردے ہٹنے لگے، جب قربتیں بڑھنے لگی تو پھر کمال یہ ہوگا کہ ادھر اللہ ہوگی، ادھر یار کے جلوے۔ زمانے میں اس عالم دنیا کے اندر کوئی عام سا دنیا کا کام ہے، بندہ خود بخود نہیں کرتا، کوئی سکھانے والا سکھاتا ہے، پھر سیکھنے والا سیکھتا ہے، کوئی پڑھانے والا پڑھاتا ہے، پھر پڑھنے والا پڑھ جاتا ہے، کوئی منزل پہ جانے والا اناڑی کو نائے کو ساتھ لے جاتا ہے، پھر اناڑی بھی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب دنیا کے راستے
بغیر کسی کے بتائے طے نہیں ہوتے تو معرفت الہی قرب خدا بندی کا رستہ بھی خود بخود چلنے سے طے نہیں ہوتا. یقیناً اس میں کسی کمال والے کی صحبت ضروری ہے. جب کمال والا اپنا کمال کسی ہم جیسے گناہگار پہ ڈالے گا، جب وہ انوار و تجلیات سے بھری ہوئی نگاہیں، جب روحانیت کے بہتے سمندر سے جب وہ نگاہیں اٹھ کے گناہگاروں پہ پڑیں گی، یقیناً پھر روحانیت کا جب قطرہ ملے گا تو پھر یہ زندگی بھی سمجھ جائے گی. یہ جو دل ہے جو بھٹکا ہوا ہے، جو سیاہی میں لتڑا ہوا ہے، پھر یہ دل بھی نور علی نور ہو جائے گا. کیسا نور علی نور ہو جائے گا. رب کریم قرآن میں فرماتا ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم. اپنے پیاروں کے بارے میں خطاب فرما رہا ہے جو اس کے پیارے ہیں. رب فرماتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں پاک دل لے کر آئے. جب اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پھر وہ رب کی بارگاہ میں پاک دل لے کر جاتے ہیں. تو یہی انداز عاشقوں کا ہے. دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے. دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے. پھر اپنا کوئی مان نہیں ہے، پھر اپنا کوئی فخر نہیں ہے، اپنے حسب و نسب پہ مان نہیں ہے، اپنے سجدوں پہ ناز نہیں ہے، اپنی تلاوت اپنے انداز بیان پہ ناز نہیں ہے. نہیں فقیر کہتا ہے دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے. محبوب دی مرضی ہے گل لائے یا نہ، سرکار دی مرضی ہے گل لائے یا ٹھکرائے. ہائے عجب انسان عاشق دیوانے کی عجب سوچ ہے.